والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 136 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو انصاف پہ قائم رہو۔ انصاف سے مراد کیا تھا کہ جو بندے کا حق بنتا ہے، جو بندہ مظلوم ہے، جو بندہ صحیح ہے اس کا ساتھ دو۔ حق کا ساتھ دینے میں چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو تب بھی حق کا ساتھ دو، چاہے ماں باپ کی بات آ جائے تب بھی حق کا ساتھ دو، چاہے رشتہ داری نبھانی پڑ جائے پھر بھی حق کا ساتھ دو، کہ رشتہ داروں کے چکر میں، ماں باپ کے چکر میں، اپنی دنیا کے چکر میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت تباہ کر دو یا دین کے راستے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ پچھلی آیت میں یہ چیز بتائی گئی، یہاں اسی سے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر۔ مراد اس سے علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہی ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان تو پہلے سے ہی ہے، ایمان والے تو ہیں، مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، پھر کہا کہ آمنو، ایمان لاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایمان والے تو پہلے ہی ہیں، اللہ نے مخاطب کیا ہی ایمان والوں کو ہے، کفار کو تو بات ہی نہیں کی۔ کفار کو نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ، اس سے مراد یہ ہوتا کہ کلمہ پڑھو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو دین اسلام جو قبول کر چکے اب ان سے کہا جائے کہ آمنو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والو ایمان پر ایسے رہو جیسے رہنے کا حق ہے، ایمان پر ایمان کے طریقے کے مطابق رہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہو، اللہ کی رضا والے راستے کے مطابق رہو۔ اور چیزیں بھی بتائی کہ کیا فرمایا، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو اللہ نے نازل کی اس سے پہلے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، مراد جیسا لانے کا حق ہے، جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ دوسرا تیسرا کوئی نہیں۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا، بعض نے حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہہ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ کہا ایمان والو ایمان ویسا لاؤ جیسا حق ہے، اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق اسے مانو۔ یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے عیب نکالنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی شان میں